معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات چند بلند و بالا محلات دیکھے. پوچھنے پر حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں، لوگوں کو معاف کر دینے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہمارا مسند الفردوس جلد 2 پیج نمبر 255 حدیث پاک نمبر 3188. اے عاشقان معراج، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ اہل بیت، اے عاشقان اولیاء، سامنے والا سخت ناپسندیدہ کام یہ بات کر دے، ایسے میں طاقت ہونے کے باوجود مار دھاڑ یا ڈانٹ ڈپٹ یا جھاڑ جھپٹ کا مظاہرہ کرنے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے، کہ یہ معاف کر دینا بڑے ثواب کا کام ہے. کہ رضا الہی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے غصہ پینے والے، معاف کرنے والے کو اللہ کریم کی رحمت سے جنت میں اونچے اونچے محل، پیلیس عنایت ہوں گے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو دشمن کو گرفت میں لینے پر قادر ہو جائے تو قابو پانے کے شکرانے میں اسے معاف کر دے. کیا بات ہے! یعنی جب قابو آ جائے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو معاف کر دیں. اب جو بے بسی ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا اور بولا معاف کیا، تو یہ معافی، یہ اور معافی ہے، یہ مجبوری ہے، بے بسی ہے، بدلہ تو لینا چاہتا تھا لیکن معاف کر دیا. یہ معافی کس طرح کی ہے؟ اصل معافی یہ کہ اس کو بدلہ لے سکتا ہے، قابو میں ہے وہ اگلا، اب معاف کر دیا. جیسے کہ خود حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا واقعہ ہے کہ ایک موقع پر کسی بہت بڑے دشمن خدا پر آپ نے قابو پا لیا ایک موقع پر، اور اس کو پچھاڑ دیا. تھا پہلوان ہو، آپ نے پچھاڑ دیا اس پر، آپ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے. قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، تو اس نے حضرت مولا علی کے مبارک چہرے پر تھوکا. حضرت علی فوراً ہٹ گئے اور کھڑے ہو گئے. اب وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں تو سمجھا کہ میں نے اب آپ کے چہرے پر حقارت سے تھوکا تو اب تو مجھے بے دردی سے قتل کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شیر ہوں، میں شیر خدا ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں. جس وقت میں تجھ پر قابو پا چکا، میں تجھے قتل کرنے لگا تھا، تو اس وقت میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب میرا نفس، ظاہر ہے کہ نفس تو برنگ اختہ کرے گا، غصہ دلائے گا، تو اب اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کہ گرفت آ گئی، غصہ آیا، گرفت آ گئی، لیکن معاف کر دیا. کیا شان ہے مولا علی کی! حضرت معمر بن راشد بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے تابعی بزرگ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو زوردار تھپڑ مارا. تو بصرے کے قاضی حضرت بلال بن ابو بردہ، قاضی میننگ جج، تو حضرت بصرے کے قاضی یعنی جج حضرت بلال بن ابو بردہ نے تھپڑ مارنے والے اور بصرے کے سرداروں کو بلایا. وہ آپ سے اس شخص کی سفارش کرنے لگے جس نے تھپڑ مارا تھا، اس کے لیے سفارش کرنے لگے کہ معاف کر دو. وہ آپ سے لیکن آپ نے سفارش قبول نہیں کی اور بیٹے سے فرمایا بیٹا آستینہ اوپر کر لو، اور ہاتھ اٹھا کر زور
بدلہ تھپڑ. تو بیٹے نے آستینیں اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا. یعنی وہ بے بس تھا، گرفت میں آ چکا تھا، قابو میں آ چکا تھا. گرفت میں قابو. تو اس کو اب بیٹے نے بدلہ لینے کے لیے تھپڑ مارنے کے لیے جب ہاتھ اٹھایا تو حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ تابعی بزرگ تھے، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا. بیٹا بس، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کیا. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے. یعنی جب بدلہ لینے پر قدرت ہو، کنٹرول میں آ جائے اگلا، قدرت ہو کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنی حیثیت ہے، تو اب معاف کر دیا جائے. کہ اصل معاف کرنا یہ ہے. حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد 2 پیج نمبر 519.